لاہور میں قرارداد پاکستان کی تیاریاں اپنے عروج پر تھی جب اچانک پنجاب کے وزیر خضر حیات ٹوانا نے لاہور میں تمام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی۔ آخر خضر حیات نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ لیاقت علی خان جو اس وقت وزیر خزانہ تھے، انہوں نے کانگریس کو معاشی محاذ پر کس طرح سخت وقت دیا اور وہ خواب جو گاندھی نے ایک آزاد اور پرامن ہندوستان کا دیکھا تھا وہ کیسے بکھر کر رہ گیا؟ یہ سب جانیے آج کی قسط میں اسٹوری آف پاکستان۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو راز پاکستان، جہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان کہانیوں کا سچ جو اس دنیا سے چھپی ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو پاکستان کی کہانی کا ایپیسوڈ 5 ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا پیارے ملک پاکستان کس طرح وجود میں آیا، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب لاہور کے تاریخی جلسے سے خطاب کے لیے پہنچے تو وہ جلسہ گاہ جانے کے بجائے سیدھے اسپتال چلے گئے۔ آخر کیوں؟ جناح دو بڑی صوبائی جماعتوں، پنجاب کی اتحادی جماعت اور بنگال کی کرشک پرجائی پارٹی کے اہم رہنما کے ساتھ اتحاد کر چکے تھے، اور اس اتحاد کے بعد مسلم لیگ کو ان دونوں صوبوں سے حمایت کی پوری امید تھی۔ ایسے وقت میں جب یہ یقین پیدا ہو چکا تھا کہ مسلم کمیونٹی ان کے ساتھ ہے اور مسلم لیگ کی مقبولیت عوام میں گہرائی تک پہنچ چکی ہے، تو جناح نے فیصلہ کیا کہ اب اپنے اصل مقاصد کو کھول کر قوم کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ مگر اس اہم اعلان سے کچھ ہی پہلے لاہور میں ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا جس میں حکومت نے خاکسار تحریک پر حملہ کر دیا۔ بہت سے خاکسار مارے گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ سکندر حیات نے اس واقعے کو روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے درخواست کی کہ وہ آنے والے اجلاس مؤخر کر دیں، لیکن جناح نے دو ٹوک جواب دیا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب جناح لاہور پہنچے تو وہ سیدھے میو اسپتال گئے، جہاں انہوں نے زخمی خاکساروں کی عیادت کی۔ اس کے بعد ہی وہ کسی اور سرگرمی میں شریک ہوئے۔ ان دنوں پورے ہندوستان سے لوگ لاہور آ رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں عوام جلسوں میں شریک ہو رہی تھی۔ ایسا تھا اس وقت کا ماحول، جذبہ، جوش اور تاریخ رقم ہونے کا لمحہ۔ لوگوں سے پوچھا گیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ جواب آیا، قائد اعظم تقریر کرنے والے ہیں، ہمیں ان کی بات سننی ہے۔ نہ زمین کی بات تھی، نہ مسلمانوں کی الگ ریاست کا ذکر، صرف اتنا کہا جا رہا تھا کہ قائد اعظم کا خطاب سننا ہے، بس اسی لیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں مسلم لیگ کا اجلاس 3 دن جاری رہا۔ یہ اجلاس 22 مارچ سے شروع ہوا، اور اگر ہم 22 مارچ کی بات کریں تو اسی دن قائد اعظم نے اپنی تاریخی تقریر کی۔ یہ وہ دن تھا جب سب کچھ بدل گیا۔ اس تقریر میں قائد اعظم نے بالکل واضح انداز میں کہا، ہم 1000 سال ساتھ رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، ہمارے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں۔ یہ تقریر دراصل ایک نئے راستے کا تعین تھی، ایک نئی منزل کی طرف پہلا قدم۔ ہم نہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں، نہ ہی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ لہجہ، یہ انداز بالکل واضح پیغام دے رہا تھا کہ متحدہ قومیت کی جو حکمت عملی تھی وہ اب ہمیں قابل قبول نہیں، ہم اس راستے پر نہیں چلنا چاہتے۔ جب قائد اعظم نے اپنا خطاب شروع کیا تو پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ تجربہ نگاروں اور صحافیوں نے لکھا کہ اس لمحے اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ یہ وہ خطاب تھا جس نے قوم کی راہ متعین کر دی۔ اس کے اگلے دن یعنی 23 مارچ کو جو قرارداد پیش کی گئی، اس میں بالکل واضح الفاظ میں کہا گیا کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان علاقوں کو آزاد اور خود مختار ریاست بنایا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مطالبہ صرف حقوق کا نہیں رہا بلکہ الگ وطن کا اعلان بن چکا تھا۔ اگر ہم 1940 کے مسلم لیگ کے پارلیمنٹری اجلاس کو دیکھیں تو وہاں بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ الگ الگ ریاستیں نہیں ہوگی بلکہ ایک متحدہ ریاست کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس خطاب میں قائد اعظم کہتے ہیں، اب ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، اب ہم متحد ہو چکے ہیں، اب کوئی ہم سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کیوں کچھ نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اب ہم نے اپنا راستہ اور فیصلہ کر لیا ہے۔ اگلے دن ہندو پریس نے طنزیہ انداز میں اسے پاکستان قرارداد کہا، اور تاریخ کی سب سے بڑی طنزیہ ہے کہ یہ بات وقت کے ساتھ ایک تحریک کی شکل میں ان کے سامنے آ گئی۔ 1944 تک کانگریس سمجھ چکی تھی کہ آج نہیں، راجہ گوپال آچاری جو کانگریس چھوڑ چکے تھے، انہوں نے ایک فارمولہ پیش کیا جس کا مقصد کمال کی، لیکن آخرکار انہیں سمجھ آ گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کبھی ان کی بات قبول نہیں کریں گے۔
وہ انہیں قائل نہیں کر سکے۔ اسی بنیاد پر یہ تمام مذاکرات ناکام ہو گئے، کیونکہ سوال یہ تھا کہ ان مذاکرات کی کیا ساکھ ہے اور ان کی ملکیت کس کے پاس ہے۔ سر سید احمد خان کے انتقال کو 50 سال گزر چکے تھے۔ جو بیج انہوں نے بویا تھا وہ اب ایک مضبوط درخت بن چکا تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے طلبہ اب تحریک آزادی کے محاذ کے سب سے آگے کھڑے تھے۔ اسی دوران 1946 کے انتخاب آئے۔ یہ مسلم لیگ کے لیے کرنا ہے یا مرنا ہے کی صورتحال تھی، اور پھر تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ مسلم لیگ جو 1937 کے انتخابات میں تقریباً ختم ہو چکی تھی، وہی مسلم لیگ پھر ابھری، مسلمانوں کے واحد نمائندہ جماعت کے طور پر، لیکن وفاداروں کے لیے مزید آزمائشیں باقی تھیں۔ قائد اعظم نے اپنی قوم میں وہ جذبہ دیکھا جو کسی بھی قوم کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے چاہیے ہوتا تھا۔ جب وہ یہ سب کر رہے تھے، دورے کر رہے تھے، لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے، خطوط لکھ رہے تھے، تبھی انتخابات کا اعلان ہو گیا۔ اس وقت مسلم لیگ کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ثابت کرے کہ وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے۔ چنانچہ مسلم لیگ نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ انتخابی مہم چلائی۔ ہر جگہ، ہر سطح پر بھرپور مہم کی گئی۔ لوگ جناح کو خطوط لکھ رہے تھے کہ جناح صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چھوٹے بچے بھی خطوط لکھتے، اور آج وہ خطوط پڑھنا واقعی دل کو چھو لینے والا تجربہ ہے۔ اس وقت کے بچے جنہیں آج ہم ٹین ایجرز کہتے ہیں، وہ بھی پاکستان کا خواب دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس وقت تک مسلم لیگ نے ایک منظم تنظیمی ڈھانچہ قائم کر لیا تھا۔ اسی نظام کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایک زبردست مضبوط انتخابی مہم چلائی۔ قرارداد پاکستان سے لے کر 1946 کے انتخابات تک مسلم لیگ تو آگے بڑھتی گئی، اور باقی سب کو سمجھ ہی نہ آئی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس وقت صرف مسلم لیگ ہی تھی جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر میدان میں موجود تھی۔ چاہے بہار ہو، بنگال، آسام یا یوبی، ہر جگہ مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں پر مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی۔ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے 30 نشستیں مخصوص تھی، اور ان تمام 30 نشستوں پر مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی۔ صوبائی سطح پر بھی مسلم لیگ نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں پر 90% سے زائد کامیابی حاصل کی۔ اس تاریخی فتح کے بعد مسلم لیگ نے فیصلہ کیا کہ وہ عارضی حکومت کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ اسی دوران لیاقت علی خان نے ایک ایسی بحث پیش کی جسے تاریخ نے غریب آدمی کے بجٹ کے نام سے یاد رکھا۔ یہ واقعی غریب آدمی کا بجٹ تھا۔ کانگریس کے وہ تمام حامی جو بڑے سرمایہ دار تھے، ان پر بھاری ٹیکس لگائے گئے، اور اب وہی لوگ کانگریس سے شکوہ کر رہے تھے، یہ تمہاری حکومت ہے اور تم ہی ہم پر ٹیکس لگا رہے ہو۔ اسی موقع پر مالیاتی وزارت جو مسلم لیگ کو دی گئی تھی، اس نے قیام پاکستان کے خواب کو حقیقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب ہم اسٹوری آف پاکستان کے سب سے اہم مرحلے پر قریب پہنچ چکے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ 14 اگست کو کیا ہوا تھا، لیکن یہ پورا سال خود ایک کہانی ہے، ایک ایسا سال جس میں عظمت بھی ہے، اندھیرے بھی رہے، تکلیفیں بھی ہے، اور ایک نئی شروعات بھی۔ ریڈ کلف نے وہ کون سی لکیر کھینچی جس نے دو ملکوں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والا تنازع کھڑا کر دیا؟ آخری سالوں میں ایسا کیا ہوا جن میں صرف آنسو، خون اور لاشیں تھی؟ یہ سب جانیں گے ہم اسٹوری آف پاکستان کی آخری قسط میں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل راز پاکستان کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔